السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم مومن کی فلاح کس طرح ممکن ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورۃ مومنون کی پہلی 11 آیات ہیں جن کو ہم دیکھیں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خوبیاں بتا دی ہیں۔ اور ایمان والا کون ہے؟ جو مومن ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن مسلمان ہونے کے بعد جو درجہ اللہ کو مطلوب ہے وہ مومن کے لیول پر جانا ہے۔ اور مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے تاکہ ہم بھی اس کیٹیگری میں آ جائیں۔ پہلے ان آیات کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام اللہ کے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین ہیں کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو میراث میں جنت الفردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ مومنون کی پہلی 10 آیات ہم نے پڑھیں اور ان کا ترجمہ بھی دیکھا۔ اس سورت کی پہلی 10 آیات کے بارے میں روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتی تو آپ کے چہرے کے آس پاس شہد کی مکھیوں کی گنگناہٹ سنائی دیتی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو تھوڑی ہی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ہمیں زیادہ کر دے، تھوڑے نہ رہنے دے، ہمیں عزت عطا فرما، ذلیل نہ رہنے دے، ہمیں عطا کر اور محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر مقدم کر دے، دوسروں کو ہم پر مقدم نہ رکھ، ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا۔ اس دعا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات نازل ہوئیں، جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیات تلاوت فرمائیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو جانا ہے جنت میں، تو جانا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں۔ نسائی کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق یعنی طبعی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہی 10 آیات تلاوت کر کے فرمایا، بس یہی عادت اور خلق تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب انہی آیات کی روشنی میں ہم سب کو آج خود کو دیکھنا ہے۔ قرآن آئینہ ہے اور آئینہ ہمیں اپنی اصل دکھاتا ہے، آئینہ ہمیں ہماری غلطیاں دکھاتا ہے، اور ہم اپنی غلطیوں کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے درست کر لیتے ہیں تاکہ بہتر سے بہترین نظر آئیں۔ قرآن ہمارے لیے آئینہ ہے، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ اب ہمیں خود کو درست کرنا ہے ان آیات کی روشنی میں، اپنے آپ کو پرکھنا ہے،
اپنا جج خود بننا ہے، اور کہ کیا میرے اندر یہ صفات اور یہ عادات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان لانے والے۔ یہ جو صفات آئندہ بتائی جانے والی ہیں، یاد رکھیں اگر یہ ہمارے اخلاق اور کردار کا حصہ نہیں اور ہم ان سے محروم ہیں تو پھر ہم رسک پر ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم کامیابی سے محروم ہو جائیں۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر کوشش کر کے ان صفات کو اپنے اندر لانا ہوگا۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پانے والوں کے لیے پہلی صفت ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر اگر یہ ساری صفات یا کوئی ایک بھی ان میں سے کسی کے اندر ہے تو اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ صفات بھی اس وقت فائدہ دیں گی جب ہمارے اندر ایمان ہوگا۔ یہاں کامیابی کے لیے لفظ فلاح استعمال ہوا ہے، اور فلاح کا لفظ جو ہے فا لام خاص سے ہے۔ اس کے 3 مطلب مفسرین نے کیے ہیں: پھاڑنا، کامیابی اور بقا یعنی باقی رہنا۔ اسی سے لفظ فلاح نکلا ہے جو کاشتکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو زمین کو پھاڑتا ہے، کھیتی کو کاٹتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب جو کامیابی ہے، فلاح کا معنی ہے کہ ہر مراد حاصل ہو، ہر تکلیف دور ہو جائے، جو دل چاہتا ہے وہ مل جائے اور ناپسندیدہ ہٹ جائے، ناکامی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور تیسرا بقا، ایسی کامیابی نہیں جو وقتی ہے، ہمیشگی کی فلاح ہے۔ اور اسلام کی نظر میں مفلح وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اپنے رب سے رحمت اور بخشش کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اسے اگر دنیا مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ بھی ملے تو جو شخص آخرت کی کامیابی پا گیا اصل میں وہی مفلح ہے، وہی کامیاب ہے۔ اور اگر ہم فلاح کی تعریف کو سامنے رکھیں تو ہمیں 2-3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کامیابی کے لیے کوشش ضروری ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اصل مفلح اور کامیاب وہ ہے جس کی ہر مراد پوری ہو، ہر تکلیف دور ہو، اور ایسا ہونا دنیا میں ممکن نہیں۔ اور تیسری یہ کہ دنیا میں کوئی اگر کامیاب ہے بھی تو وہ اصل میں کامیاب نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی کامیابی کو بقا نہیں ہے۔ آپ دنیا میں کتنی بھی بڑی ڈگریاں لے لیں، وہ ڈگریاں تو یہیں الماریوں میں پڑی رہ جائیں گی، درازوں میں پڑی رہ جائیں گی، ساتھ تو نہیں جانے والی۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان لانے والے۔ محنت کی، مشقت کی، اور وہ مشقت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ ایسی خوشی ملی کہ جو چاہا تھا سب مل گیا، جو پسند نہیں تھا وہ دور ہو گیا۔ پھر ایسی کامیابی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل گئی۔ یہ کون ہے؟ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ اور یاد رکھیں ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، اس لیے مومنین کے ساتھ جو صفات بتائی جا رہی ہیں وہ ہماری تمناؤں پہ، ہماری آرزوؤں پہ مشتمل نہیں ہیں، بلکہ اس میں محنت اور مشقت ہے، کوشش ہے۔ اور سب سے پہلی کوالٹی جو یہاں ایمان والوں کی بتائی جا رہی ہے، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ خشوع کا لفظ خاشین عین، اس کا مطلب ہے سکون۔ ایسی نماز جس میں سکون ہو، دل کے اندر بھی اور ظاہری حرکات میں بھی۔ اور خشوع کا مطلب ہے کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، عاجزی، انکساری کا اظہار کرنا۔ تو گویا خشوع کا لفظ آتے ہی دل میں ہمارے پہلا خیال کیا آنا چاہیے؟ سکون، ٹھہراؤ، ریلیکس، عاجزی، جھکاؤ۔ مجاہد کہتے ہیں نظر اور آواز کے پست رکھنے کا نام خشوع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور آنکھ کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا۔ جو اس سے بچ گیا گویا وہ خشوع کی حالت میں آ گیا۔ اور بدن کے کسی، حضرت عطا فرماتے ہیں بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خشوع ہے، یعنی نماز میں بے وجہ کھجلی کرنا، کپڑے ٹھیک کرتے رہنا، دوپٹہ بار بار لپیٹتے رہنا، ہلنا جلنا، آگے پیچھے ہونا، کبھی ٹانگ اٹھانا، کبھی ایک ٹانگ پہ بوجھ ڈال کے کھڑے ہو جانا، کبھی دوسری پہ۔ اور مردوں کی عام عادت ہے داڑھی سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سب خشوع کے خلاف ہے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے۔ جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی جب تک ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہے، اللہ کی توجہ ہماری طرف ہے، ہم نے توجہ ہٹائی تو اللہ نے بھی ہٹا لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تیر لگ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نماز کی حالت میں یہ تیر نکالنا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے خشوع، کہ اتنے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا اس وقت میرا تیر نکالنا تاکہ مجھے تکلیف کا احساس بھی نہ ہو۔ اور ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اگر دو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو پورا دھیان ان کی باتوں کی طرف چلا جاتا ہے، نماز کی طرف تو دھیان ہی نہیں ہوتا۔ پھر ہم سلام پھیر کے فوراً ان کی باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں، تو یہ چیز خشوع کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ نماز میں اس جگہ رکھو جہاں سجدہ کرتے ہو، اور نیز یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو۔ یعنی کہ کوئی آیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے ہماری دراز کھول لی ہے، اب کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ دراز میں سے کیا نکال رہا ہے۔ کوئی کمرے میں آگے آنکھیں گھما کے دیکھ رہے ہیں کہ کون آیا ہے۔ تو نگاہیں سجدے کی جگہ پر فوکس ہونی چاہیے۔ اس عمل میں جو کامیاب ہو گیا تو اس کی نماز میں خشوع ضرور آئے گا۔ تو خشوع لانے کے لیے پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانے کی کوشش کی جائے، اور اس میں نمبر 1 یہ کہ سجدے کی جگہ پر نگاہیں مرکوز کرنی ہے۔ نماز میں حرکت کم سے کم کرنی ہے، بلکہ کرنی نہیں ہے۔ یہ 2 کام کریں گے تو اندر ٹھہراؤ آئے گا، اور خشوع کا تو مطلب ہی سکون ہے۔ تو جو اس طرح نماز پڑھے گا تو اس نماز کے بعد اس کو ایک خاص سکون نصیب ہوگا۔ اس کے لیے خصوصی کوشش کی ضرورت ہے، کیونکہ کامیابی کے لیے پہلی شرط جو ایمان کے ساتھ ہے وہ نماز میں خشوع کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایسی جگہ نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے جہاں پر سکون ہو۔ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے کہ گھر کے اندر والے حصے میں نماز پڑھیں، یعنی جتنا عام ایکٹیویٹی والا حصہ ہے اس کو چھوڑ کر الگ الگ حصے میں نماز پڑھیں تو اتنا ہی اچھا ہے۔ اور ٹی وی والے کمرے میں ہم عام طور پہ جائے نماز بچھا لیتے ہیں جہاں پر سب بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اب سب گپیں لگا رہے ہیں، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نماز میں خشوع تو نہیں آ سکتا۔ سارا دھیان تو ان کی باتوں کی طرف ہے، ان کی ہنسی کی طرف ہے۔ کوئی فون کر رہا ہوتا ہے تو وہیں جا کے جائے نماز بچھا لیتے ہیں کہ چلو 2 in 1 ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ فون پہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو خشوع کے لیے ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہلنا نہیں ہے۔ نمبر 2 مختلف سمتوں میں جھکنا نہیں کہ کبھی دائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے کبھی بائیں پہ۔ نمبر 3 نظریں سجدے کی جگہ پر ہوں۔ نمبر 4 ایسا دوپٹہ یا لباس نہ ہو کہ بار بار سنبھالنا پڑے، جیسے باریک دوپٹے ہوتے ہیں ایسے جو ٹکتے نہیں ہیں تو اس کو بار بار سنبھالنا پڑتا ہے، تو کوشش کریں لون کا دوپٹہ ہو جو کہ ٹک جائے۔ پھر 5ویں بات یہ کہ جائے نماز کو درست طریقے پر بچھائیں، یہ نہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے اسے ٹھیک کرنا شروع کر دیں۔ بعض پتلی جائے نمازیں ہوتی ہیں جو بار بار اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ہر دفعہ سجدے سے اٹھ کے انہیں سیدھا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہترین جائے نماز کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ موٹا جائے نماز جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ اور نمبر 7 یہ کہ نماز میں بہت تن کے کھڑے نہیں ہونا، اور جب قرات کریں تو اس میں عاجزی ہونی چاہیے۔ اور نماز میں جماعیاں لینا اور لیتے چلے جانا یہ بھی خشوع کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر جو جلدی جلدی نماز پڑھنا ہے، رکوع، سجدہ، قیام، یہ جلدی جلدی نہیں کرنا۔ ہم دیکھیں بعض اوقات تو اتنی تیزی سے کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ فاسٹ فارورڈ کا بٹن دبایا ہوا ہے، اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ٹھہراؤ ہونا چاہیے، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، قیام میں بھی۔ جب تک تسبیحات پوری نہ ہو جائیں اپنی پوزیشن نہیں بدلنی۔ اب بعض دفعہ ہوتا ہے کہ خارش ہو گئی اور اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ کنٹرول نہیں ہو رہی، تو جلدی سے تھوڑا سا رب کر کے دبا کے چھوڑ دیں۔ مسلسل خارش کرنا، بالوں کو کپڑوں کو سمیٹتے رہنا، مردوں کا داڑھی سے کھیلنا، یہ ساری چیزیں خشوع میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ ایک اور مسئلہ جو نماز میں خشوع میں رکاوٹ بنتا ہے وہ ہے اندر کے خیالات اور سوچیں، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے لیے مسنون طریقہ
کہ سجدے کی جگہ پر نظریں جو ہیں وہ مرکوز ہوں اور جسم کو میکسیمم حد تک ہلنے سے بچانا یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ یوگا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یوگا والے کہ زمین پہ پاؤں رکھیں یا زمین پہ بیٹھ جائیں اور خود کو فوکس کریں، پوری باڈی کو سٹریچ کریں، پوری توجہ سانس پر ہو، باڈی کو ہلنے نہیں دینا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ذہن ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں 5 وقت دن میں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ زمین پہ نماز پڑھو، پوری توجہ بدن پر جسم پر ہوں، نظریں فوکس ہوں، تو نماز میں سکون ہوگا، ٹھہراؤ ہوگا، تو اپنے رب کو پاؤ گے۔ نماز تو اللہ سے ملاقات ہے نا، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ خود کو فوکس کریں۔ اور یہ جو خیالات ہوتے ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آ گئے ہیں، دوسرا ہوتا ہے ہم لے آئے ہیں۔ اب آنے والے کو تو روک نہیں سکتے، وہ تو آئیں گے۔ اب ان کو لے آنا، بلانا، اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جو بن بلائے آ گیا ہے اس کو اگنور کرنا ہے، کیونکہ ہمارا دماغ ہے نا تو یہ مسلسل کام کرتا رہتا ہے۔ آپ نیند میں ہیں تب بھی خوابیں دیکھتا رہتا ہے، جاگ رہے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہوتا آپ مکمل الرٹ ہوں۔ بعض اوقات آپ بات کسی سے کر رہے ہوتے ہیں، دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، آپ کو اس کی بات ہی سمجھ نہیں آتی، تھوڑی دیر کے بعد آپ چونک کے کہتے ہیں آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ اب یاد رکھیں کہ نماز کے دوران جو خیالات آ رہے ہیں ان کو ہم روک نہیں سکتے، ان کو بند نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں، اپنے کان بند کر سکتے ہیں، اپنی زبان بند کر سکتے ہیں، لیکن دماغ کو بند نہیں کر سکتے۔ تو اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ ان خیالات کو حاوی نہیں ہونے دینا۔ کسی کے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے، کوئی ایسا جادو نہیں ہے کہ ایک چھڑی گھمائے گا اور آئندہ خیالات نہیں آئیں گے۔ یہ نارمل ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اب کیا کریں؟ نماز میں خشوع کیسے آئے گا؟ ایک خیال آ گیا ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے مائنڈ میں خیال آتا ہے تو ہم آگے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کاموں کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ خیال آتے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ احساس ہو کہ میں تو نماز کی بجائے کہیں اور پہنچی ہوئی ہوں، تو پوری باڈی کو سٹریچ کریں۔ آپ خود اس چیز کو محسوس کریں گے کہ ایک دم سے سارے خیالات آپ کے اندر سے چلے جائیں گے اور آپ کی پوری توجہ نماز کی طرف ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نماز میں صورتوں کو بھی بدل بدل کر پڑھیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے، کیونکہ چینج سے یکسوئی آتی ہے۔ پھر ہمارے جسم کی جگہ کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، اس سے بھی نماز میں خشوع آتا ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں اسمیل ہے یا کپڑے یا جسم میں پسینہ رچا ہوا ہے تو جمائیاں آنے لگتی ہیں، اندر بیزاری کی کیفیت آ جاتی ہے، پھر خشوع نہیں رہتا۔ اگر نماز میں خشوع نہیں ہے تو وجہ ہم نے خود تلاش کرنی ہے۔ یہ ساری وجوہات کو ذہن میں رکھنا ہے اور نماز کو درست طریقے سے ادا کرنا، صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، نماز کے ترجمے کو ذہن میں رکھنا، یہ بھی خشوع کا باعث بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا گیا پھر؟ فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا گیا پھر؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت۔ جہاد کیا ہے؟ جہد ہے، کوشش ہے۔ اور پہلا جہاد جو ہمیں کرنا ہے وہ اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے۔ اس کے لیے نماز کو وقت پر ادا کرنا بہت اہم ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اب ہم ٹال رہے ہیں، اچھا یہ کام کر لیں پھر نماز پڑھیں گے۔ اور یاد رکھیں جو نماز دیر سے پڑھی جائے گی وہ جلدی جلدی میں پڑھی جائے گی تو پھر اس میں خشوع نہیں آ سکتا۔ خشوع کے لیے ایک لفظ ہے سکون اور عاجزی۔ اور سورۃ انبیاء میں انبیاء علیہم السلام کی صفت بتائی گئی وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ خاشع ہونا، عاجز ہونا، یہ پیغمبروں کی صفات میں سے رہا ہے۔ اور وہ کون تھے؟ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 90 ہے کہ وہ بھلائیوں میں جلدی کرتے تھے، رب کو رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ یاد رکھیں خشوع صرف نماز میں جھکنے کا نام نہیں ہے، عام روزمرہ زندگی میں بھی اس اخلاق کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم نماز میں لطف اٹھاتے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو ایک نماز کا اچھا پڑھنا آئندہ کی نماز کے لیے خود بخود انتظار کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر ایک نماز خراب پڑھی تو پھر اگلی نماز میں وہ رغبت نہیں آتی۔
تو ہر نماز اپنی جگہ پر اہم ہے۔ ہر نماز کے اندر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اندر خشوع کی وہ کیفیت پیدا ہو جو اگلی نماز کے لیے ایک تیاری بن جائے۔ یہ جو نماز اللہ نے سکھائی ہے نا، یہ ہماری پوری شخصیت کو ریفارم کرتی ہے، ہماری پرسنالٹی کی اصلاح کرتی ہے۔ نماز کے اندر کی جو کیفیات ہیں یہ باہر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ پھر نماز میں خشوع آئے گا تو ہماری طبیعت میں بھی ٹھہراؤ آنے لگتا ہے، اور یہی ٹھہراؤ ہمارے تعلقات کو بگاڑنے سے بچاتا ہے۔ اور یہ اسی صورت میں آئے گا جب دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ہمارے اندر وہی عاجزی، وہی جھکاؤ، وہی خشوع ہوگا جو نماز میں مطلوب ہے۔ ہمارے معاملات میں، ہماری چال میں، ہماری بول چال میں ہر جگہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہے، پیس کی ضرورت ہے، امن کی ضرورت ہے، اور ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان لانے والے۔ اور ان کی خوبی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ اور دوسری کوالٹی کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو کیا ہوتا ہے؟ ایسا کام جو وقت ضائع کرتا ہے، ہر فضول اور بیکار شغل جو اللہ کی عبادت سے دور کر دے، بے معنی قسم کی باتیں، وہ گفتگو جو سوچ سمجھ کے نہ کی جائے، وہ کام یا وہ باتیں جو اصل مقصد سے ہٹا دیں، یعنی ہر وہ شغل، ہر وہ کام جو ہمیں فرض سے غافل کر دے۔ اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان ان باتوں کو چھوڑ دے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیں، جو سچا مومن ہے وہ بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ جس طرح ایک شخص جو اپنی زندگی بے مقصد گزار رہا ہے، وہ کوئی بھی سنجیدہ یا مفید کام کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، اسی طرح مومن بیکار کام کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے۔ پھر مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لغو سے نہ صرف دور رہتے ہیں بلکہ کسی ایسی جگہ سے گزر بھی ہو جائے تو معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں، اس کا حصہ نہیں بنتے، اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ لغو ہے کیا کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ کھیل تماشے، ڈرامے، فلمیں، فضول قسم کی گفتگو، عشقیہ قسم کے ناول، غیبت، چغلی، تانا زنی، وقت گزاری کے لیے بیکار قسم کی گپیں لگانا، گانا بجانا، گندے قسم کے مذاق کرنا، دوسروں کے مذاق اڑانا، ان کی نقلیں اتارنا، پھر فحش لطیفے، شوہر اور بیوی کا اپنے بیڈ روم کی بات کا تذکرہ مزے لے لے کے سہیلیوں کو، دوستوں کو سنانا۔ آپ دیکھیں کہ فلم میں بعض اوقات انسان اتنا گم ہوتا ہے، یا کوئی ناول ہے اس میں گم ہے، یا ڈرامے کی کوئی قسط چل رہی ہے اس میں گم ہے، بعض اوقات شادی بیاہ کے شغل میں گم ہے، تو نماز کا دھیان ہی نہیں رہتا، نماز ہی مس ہو جاتی ہے، اور اس پہ کوئی دکھ افسوس بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام تفریح سے منع کرتا ہے کہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، نہ ہنسو نہ بولو نہ کوئی کھیل کھیلو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے صحت مند ایکٹیویٹیز کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کیا شغل ہوتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے، نیزہ بازی کرتے تھے، نشانہ بازی کرتے، دوڑ کے مقابلے کرتے، اور یہ مقابلہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، 2 مرتبہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی ایسا کھیل جو انسان کو بیکاری کی طرف نہ لے کے جائے بلکہ بامقصد ہو، جس کا کوئی نتیجہ ہو۔ کھیل محض وقت کا، پیسے کا ضیاع نہ ہو۔ ایسے شغل جن سے جسمانی یا ذہنی طور پر کوئی فائدہ نہ ہو، الٹا انسان کاہل اور بیمار ہوتا چلا جائے۔ اب دیکھیں کہ یہ ٹیلی ویژن، یہ کمپیوٹر، اور اب یہ جو موبائل ہے، یہ کس طرح بیماری بن چکا ہے۔ ہر بچے، ہمارے آج کی جنریشن جو ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز تو ان کی ختم ہو کے رہ گئی ہیں، زیرو ہو گئی۔ چھوٹی عمر میں ہی ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیا جاتا ہے، اور وہ اس میں اتنے گم ہوتے ہیں۔ بچے تو بچے، بوڑھوں کا یہ حال ہے کہ گیمیں کھیل کھیل کے انہوں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ سارا گیموں میں لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیں لغو میں آ جاتی ہیں جو ہمیں ہماری اصل سے دور کرتی ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں نماز میں خشوع کے ساتھ ہی لغو سے اعراض کی بات ہوئی، اس لیے کہ خشوع تبھی آئے گا جب لغو سے اعراض ہوگا، ورنہ دھیان تو سارا ادھر ہے کہ ابھی ڈرامہ آنے والا ہے، یا فلم چل رہی ہے، یا گیم پہ میرا لیول پھنسا ہوا ہے، تو نماز میں خشوع نہیں آ سکتا۔ کیونکہ ایمان والوں کی خوبی ہے کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، جن کا ٹارگٹ جنت کا حصول ہے نا،
وہی اس کے لیے پھر کوشش بھی کریں گے۔ اور جنت کیا ہے؟ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ اس میں کوئی لغو نہیں سنیں گے۔ اور دنیا میں جب ہم لغو سے اعراض کریں گے تو جنت میں بھی لغو سننے کو نہیں ملے گا۔ اب جس کا دنیا میں ٹیسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوا اس کے لیے تو جنت میں رہنا دوبھر ہو جائے گا نا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی غیبت نہیں کرنی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، تو جواب کیا ملتا ہے؟ لو جی غیبت نہ کرو تو ٹاپک ہی ختم ہو جاتے ہیں، بات ہی کیا کرو، مذاق اڑا لیتے ہیں نا اللہ کے احکامات کا۔ یاد رکھیں جنت میں جانے کے لیے صرف ایمان کا زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، ہمیں اپنے ٹیسٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ٹیسٹ تبھی بدلے گا جب ہم لغو سے اعراض کرنا سیکھ لیں گے۔ اگلی خوبی کیا ہے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ تزکیہ کے لیے کرنے والے ہیں۔ مکی صورت ہے، اس وقت زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلات نہیں آئی تھیں۔ زکوٰۃ کے احکامات مدنی دور میں نازل ہوئے، اور زکوٰۃ سے ایک تو مراد ہے صدقہ خیرات، اور اس کا جو لفظی معنی ہے بڑھنا، نشوونما پانا، عمدہ بنانا، پاک کرنا۔ زکیٌ سے ہے یہ لفظ، ذا کاف یا، کسی چیز کو عمدہ بنانا، اصلاح کرنا، آگے بڑھانا، اسی سے لفظ تزکیہ نکلا ہے۔ اور یہاں تزکیہ نفس کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، نفس کو روحانی آلائشوں سے پاک کرنا، برے اخلاق سے پاک کرنا، دل کے اندر سے حسد کو، بغض کو، حرص کو، طمع کو، شرک کو، ریاکاری کو، غیر اللہ کی محبت کو، ان سب چیزوں سے پاک کرنا۔ اور یہاں پر زکوٰۃ کا لفظ ایک جامع لفظ کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس میں صرف مال کی پاکیزگی نہیں بلکہ ہمارے نفس کی، ہمارے خیالات کی، ہمارے اخلاق کی، ہمارے کردار کی، سب چیزوں کی پاکیزگی مراد۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یعنی ایسے افعال، ایسے اعمال اختیار کرتے ہیں جس سے نفس اور کردار کا تزکیہ ہوتا ہے، یعنی مسلسل صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مالی ہے نا، مسلسل باغ کی صفائی ستھرائی میں مصروف رہتا ہے، جھاڑ جھنکار صاف کرتا رہتا ہے، کوئی پودا، کوئی ٹہنی باغ میں فالتو اگنے لگے تو فوراً اکھاڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ باغ کی خوبصورتی کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو داغ لگائے گا، اس کے حسن کو داغدار کر دے گا۔ مالی چاہتا ہے باغ خوبصورت نظر آئے، جو بھی دیکھے وہ خوش ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں نا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اندر یا باہر کچی زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اب اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو فالتو سامان کے لیے، کوڑے کرکٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہر قسم کا گند کچرا وہاں ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو صاف کر کے کچھ اگا لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ زندگی بھی زمین کے ایک ٹکڑے کی طرح ہمیں ملی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں، ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ذات کو ضائع نہ کریں۔ کچھ لوگ مسلسل سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، اچھے اخلاق، اچھی باتیں سیکھتے ہیں، تو اپنی زندگی کے جو زمین ہے اس کو ہرا بھرا رکھتے ہیں، مسلسل صفائی میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں اندر کی صفائی سکھاتا ہے، اندر کا فیشل کرو۔ آپ دیکھیں چہرے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کبھی فیشل، کبھی ٹوننگ، کبھی کچھ، کبھی سکرب مختلف قسم کے، گھر میں بھی ملتے رہتے ہیں، دن رات کریمیں، موئسچرائزر، سب کچھ، اور پارلر میں الگ سے جاتے ہیں، پیسے دے دے کے چہرے کو چمکاتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک سوچ ہے نا کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہمارا دل کون دیکھتا ہے؟ دل تو رب دیکھتا ہے نا، وہ سب جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ تو روح کے لیے ہماری محنت کیا ہے، ہماری کوشش کیا ہے؟ جسم کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، سمارٹ رہے، جلد ہماری صحیح رہے، اس کے اندر چمک ہونی چاہیے، ہماری اسکن پہ کوئی دانہ نہ ہو، کوئی پھنسی نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں، مسلسل ایفرٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا جسم کس کی خوراک بننے جا رہا ہے؟ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو جسم تو ہمارا مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے گا، مٹی میں مل کے وہ تو باقی نہیں رہے گا، وہ تو کیڑوں کی خوراک بن جائے گا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور یہ روح جیسے یا علیین میں جانا ہے یا سجین میں جانا ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے ہماری کوشش کیا ہے، ہماری ایفرٹ کیا ہے؟ یہ جسم تو ہمارے دوبارہ ملے گا اور اس سے بہت اچھا ملے گا۔ یہاں پہ اگر داغدار جسم کے ساتھ بھی زندگی گزار لی تو وہاں بے داغ ملے گا، لیکن روح تو وہی ہوگی نا،
اصل ضرورت ہے ہم اپنی روح کی صفائی کریں، اس کی پاکیزگی کی ہمیں ضرورت ہے۔ قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے تزکیہ اختیار کیا، جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اس میں دو باتیں آتی ہیں، ایک یہ کہ اپنے مقامات سطر کو ڈھانپتے ہیں، جو حصے چھپانے چاہیے ان کو چھپا کر رکھتے ہیں، ایسا لباس نہیں پہنتے کہ پہن کر بھی بے لباس نظر آئیں، باریک اور چست لباس نہیں پہنتے، مکمل لباس پہنتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اپنی عزت اور عصمت کی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شہوانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ آج لونڈیوں کا دور ختم ہو چکا، اس لیے آج کے دور میں جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف ایک ہی طریقہ جائز ہے، اور وہ ہے نکاح کے ساتھ مرد اور عورت کا تعلق۔ اس کے علاوہ تمام طریقے یہ گناہ کے طریقے ہیں، اور ایسا کرنے والا پھر حد سے بڑھنے والا ہے۔ جنسی تعلق کا کوئی بھی طریقہ جو فطری طریقے سے ہٹ کر ہو، چاہے وہ زنا ہے، چاہے ہومو سیکشولیٹی ہے یا کچھ بھی ہے، یہ سب حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک ھم العادون۔ جو اس کے علاوہ کوئی اور چاہے گا تو یہ کون لوگ ہیں؟ فاولئک ھم العادون، یہ حد سے بڑھے ہوئے لوگ۔ کیونکہ انسان بعض اوقات ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، یا رہبانیت اختیار کر لیتا ہے، دنیا ہی چھوڑ دو، خواہشات کے گلے دبا دو، یا پھر بالکل مادر پدر آزاد ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی حدود مقرر کی ہیں، نکاح کا نظام قائم کیا ہے تاکہ انسان فطرت کے تقاضے بھی پورے کرے اور گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ دین صرف نماز پڑھنے سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ جنسی معاملات میں اعتدال بھی ضروری ہے۔ اس میں ناجائز امور سے بچنا، حرام سے، غلط طریقوں سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ ان معاملات میں بھی اگر انسان زیادتی کر جاتا ہے تو اس کی تمام عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگہبانی کرتے ہیں۔ امانتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا، ہر وہ امانت جو معاشرے کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا کسی انسان کی طرف سے انسان کے سپرد کی گئی ہے۔ اور امانت کے لغوی معنی میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی ذمہ داری میں، آپ، ہم سب کسی نہ کسی شکل میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور امانت کا تصور کوئی لمیٹڈ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی چیز رکھوائی، ایز اٹ از اس کو واپس کر دی تو امانت ادا ہو گئی۔ امانت میں زندگی، یہ ہمارے اعضاء، ہمیں کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، ہماری کوئی ذمہ داری ہے، دفتر کی چیزیں ہیں، کسی کا راز ہے، کسی کو مشورہ دیا ہے، اسی طرح سے ہمیں جو ٹیلنٹ ملے ہوئے ہیں، ذہانت ہے، طاقت ہے، وقت ہے، صحت ہے، علم ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں۔ پیچھے ہم نے امانت کے ٹاپک پر بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ امانت میں خیانت منافق کی نشانی ہے، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور عہد میں کلمہ پڑھ کے توحید کا عہد، لا الہ الا اللہ، لا کہہ کر سب معبودوں کی نفی کر دی، اور اللہ کے رستے پر جمے رہنے کا عہد، اللہ کے نام پر بندوں کا بندوں سے عہد، جس میں نکاح کا عہد ہے، منگنی کا ہے، کاروباری عہد ہیں، اسی طرح سے روزمرہ زندگی میں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹے موٹے وعدے کرتے رہتے ہیں، اسی طرح بچوں سے بہت سے وعدے کرتے ہیں، لیکن ان وعدوں کو ہم پورا نہیں کرتے۔ تو یہ ایمان والے کی کوالٹی نہیں ہے۔ ایمان والا کون ہے؟ راعون ہے، امانتوں کا بھی اور وعدوں کا بھی، یعنی راعی ہے، ریوڑ کا خیال رکھنے والا ہے، اپنی امانتوں کا، اپنے وعدوں کا نگہبان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں پوری آیات میں حفاظت کا مفہوم ہے کہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، تو لغو سے اعراض کرنا کیا ہے؟ اپنے وقت کی حفاظت کرنا ہے،
اب زکوٰۃ میں اپنی صلاحیتوں کی، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دل کو لغویات سے بچاتے ہیں، پھر نفس کی حفاظت کرتے ہیں، پھر امانتوں کی، وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اب کیا ہے والذین ہم علی صلواتہم یحافظون۔ اب دیکھیں آغاز کہاں سے ہوا تھا ایمان والوں کی کوالٹی؟ نماز سے۔ نماز سے بات شروع کر کے نماز پر ہی مکمل کی جا رہی ہے۔ وہاں تھا خشوع، یہاں ہے حفاظت، اور نمازوں کی حفاظت میں نمازوں کے وقت کا خیال رکھنا، آداب کا خیال رکھنا، ارکان اور اجزائے نماز کا خیال رکھنا، پھر ہمیشہ نماز ادا کرنا، تسلی سے ادا کرنا، طہارت کا، پابندی وقت کا، کپڑوں کا، جگہ کا پاک ہونا، پھر پڑھنے کے بعد خود کو برائی سے بچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز وہی قبول ہے جو برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہماری نمازوں کے بعد کے عمل کی بھی حفاظت ضروری ہے کہ نماز تو ہم نے پورے خشوع سے پڑھ لی، تمام آداب کے ساتھ پڑھ لی، اللہ کے ہاں قبول بھی ہو گئی، لیکن کیا ادھر نماز ختم کی، ادھر کوئی جھوٹ بول دیا، کسی کی چغلی کر دی، کسی پر غصہ ہو گئے، بلا وجہ ناراض ہو کے اس کو ڈانٹ ڈپٹ دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو طعنہ دے دیا، کسی کا دل دکھا دیا، کوئی وعدہ توڑ دیا، کوئی خیانت کر دی۔ تو اس میں کوئی ایک عمل بھی ہم نے نماز پڑھ کے کر لیا تو ہم نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا۔ یاد رکھیں نماز پڑھ کے اس کی حفاظت کرنا بہت اہم بات ہے۔ نیکی کرنا بہت آسان ہے، نماز پڑھنے میں کیا مشکل ہے؟ وضو کیا جائے، نماز بچھایا، نماز پڑھ لی۔ اصل کام ہے حفاظت کرنا، اور یہ مشکل کام ہے۔ بعض اوقات ہم نمازوں کے بارے میں بہت خیال رکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں، پورے شعور کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں ہماری نمازوں کو ضائع کر دیتی ہیں، اور نماز کی حفاظت دراصل ہماری اپنی ذات کی حفاظت ہے کہ ہم خود کو محفوظ کر رہے ہیں، خود کو جنت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک ہمیں فکر رہنی چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے میری نماز ضائع ہو جائے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ ہے انعام ایمان والوں کا جن کے اندر یہ کوالٹیز ہیں۔ فردوس جنت کا بہترین اعلیٰ مقام جہاں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں، اور فردوس کا لفظی معنی ہے سرسبز وادی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ یہ آیات آج ہم نے پڑھی، جنت میں جانے والوں کی ایک بہترین تصویر یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کی عبادات بھی بہترین ہیں، جن کے اخلاق بھی بہترین، معاملات بھی بہترین، اور ذاتی زندگی بھی حرام سے پاک ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی خاطر گزار رہا ہے یہ شخص، ایک کول کام پرسنالٹی، لیکن سست نہیں ہے، ایکٹیو ہے، مسلسل مصروف عمل ہے۔ ہر عمل میں وہ رویہ یہاں پر نظر آتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ یاد رکھیں یہ جو فلاح ہے نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو پانا صرف کھیل نہیں ہے، یہ اسی کو ملے گی جو کوشش کرے گا۔ اور مفلح کون ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، بلندیوں کی طرف جاتا ہے، اور بلندیوں کا سفر کہاں جا کے ختم ہوگا؟ جنت الفردوس میں، اور یہ وراثت میں ملے گی۔ دنیا میں انسان کو وراثت ملتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی، تو یہاں جنت الفردوس ملے گی، اور یہ اولئک هم الوارثون، یہ وراثت میں ملے گی۔ آپ ان آیات کو دوبارہ پڑھیں، غور کریں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اب ان آیات پر کبھی غور کیا؟ کبھی دیکھا ایک طرف بھی نماز ہے، دوسری طرف بھی نماز ہے،
اور بیچ میں تمام انسانی تعلقات۔ کتنا خوبصورت منظر ہے نا کہ ادھر بھی نماز ہے، دوسری طرف بھی نماز ہے، پھر درمیان میں انسانی تعلقات ہیں، ذاتی پرائیویٹ زندگی ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کامیاب ہونے والوں کے لیے، فلاح پانے والوں کے لیے۔ دائیں بائیں نماز، اور ساری باتیں اگر آپ غور کریں نا کس طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب سب سے پہلے خشوع کی بات ہوئی ہے، اور خشوع کب آئے گا؟ جب لغو سے پرہیز ہوگا۔ لغو نکلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آگے زکوٰۃ کا وقت ملے گا۔ لغو چھٹے گا تو انسان اپنے آپ کو پاک کرے گا نا، اپنے تزکیہ کرے گا، اپنا انالیسس کرے گا، اپنا جج خود بنے گا۔ پھر ذاتی زندگی میں اعتدال آئے گا، پھر انسان اپنے نفس کی حفاظت کرے گا، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرے گا۔ اور جب یہ اعتدال آئے گا تو پھر خود بخود امانتوں اور وعدوں کی پابندی ہوگی۔ اور جب یہ ساری کوالٹیز ایک ایک کر کے آتی چلی جائیں گی تو پھر ہی نمازوں کی حفاظت بھی ہو پائے گی، تو پھر ہی بہترین انعام ملے گا نا۔ تو آخرت کی کامیابی کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دے دیا ہے۔ اب نسخے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ہمیں نسخہ لکھ کے دیتا ہے تو اس کو الماری میں بند کر کے تو نہیں رکھ دیتے، یا خوبصورت سا کور چڑھا کے اور اس کو اوپر الماری کے رکھ دیتے ہیں کہ ہاں اس سے مجھے آرام آ جائے گا۔ اس پر عمل کرتے ہیں نا، اس کو پڑھتے ہیں، دوائی کیسے کھانی ہے، کون سی صبح کھانی ہے، کون سی شام کو کھانی ہے، کون سی کتنے دن کھانی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، سارا ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جسمانی صحت ملتی ہے۔ تو اگر ہم ان آیات کو دیکھیں گے، ان صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں تبھی ہماری فلاح ہو سکے گی، تبھی ہم ایمان کے اس لیول تک پہنچ سکیں گے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو کریں گے ایسا؟ کوشش تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ رمضان میں ہمارا ٹارگٹ ہے تقویٰ کا حصول۔ تقویٰ کو ہم نے اپنے اندر لانا ہے، کیونکہ سورۃ بقرہ کی آغاز کی آیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تقویٰ والوں کی صفات پڑھی تھیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ کامیاب ہوئے تھے، یاد ہے؟ اب یہاں پر ایمان والوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید گائیڈ کر دیا ہمیں۔ تو ہم سب کو ضرورت ہے کہ یہ کوالٹیز ہمارے اندر آئیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، خود کو دیکھنا ہے، اور سب سے پہلی چیز نمازوں میں خشوع لانا ہے۔ جس دن ہماری نماز میں خشوع آنا شروع ہو گیا نا، یاد رکھیں اگلی چیزیں خود بخود ہماری زندگی میں آتی چلی جائیں گی۔ پھر لغو کو دل ہی نہیں کرے گا، پھر خود بخود ہر چیز جو ہے وہ سموتھلی ہماری زندگی میں آتی چلی جائے گی۔ ایک کول کام شخصیت جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایمان سے بھر دے، ہم بھی مومن کے لیول پر چلے جائیں۔ مسلمان سے مومن ہونے تک کا سفر یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ مسلمان تو ہم بن جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کر، اس کے بعد جو مومن کا درجہ ہے وہ ہمیں یہ قرآن سکھاتا ہے کہ کس طرح تم مومن کے درجے پر جا سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان سے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے وہ عمل کروائے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔